یہاں چونکہ علم و دانش کی محفل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاعر حضرات بھی ہیں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے چونکہ میں تو شاعر حضرات سے ہی وہ شعر لے کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ دیار عشق کو محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، دیار عشق کو محبت کو جلتے دیکھتا ہوں، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں۔ دیار عشق کو محبت کو جلتا دیکھتا ہوں، میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتا دیکھتا ہوں۔ خدا کرے میرے بچوں کو مل جائے پھول، خدا کرے میرے بچوں کو مل جائے پھول، میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتا دیکھتا ہوں۔ غور کریں اور وہاں تک پہنچیں جہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو حالات ہے، جس ستم ظریفی کے ساتھ ہم لوگوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، یہ شعر آپ کو زندہ رکھے گا اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو۔ اور اب میں اپنے نوجوان دوست زہیب اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں سی خوشبو سا مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمراہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے جب بھی کوئی جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے۔ سو اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ موجود سلیم حیدر بھائی اور مہاجر اتحاد تحریک کے تمام کارکنوں کو السلام علیکم۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سلیم حیدر بھائی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج 25 دسمبر جو کہ یوم پیدائش بھی ہے قائد اعظم کی، اور سلیم حیدر بھائی پچھلے کچھ سالوں سے اسے مہاجر قوم کے ساتھ منسلک کر کے مہاجروں کے دن کی حیثیت سے منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو سلیم حیدر بھائی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے مہاجر رہنما ملتے ہیں کہ جو نظریے تربیت سے جڑے رہے، ان میں سلیم حیدر بھائی کا تعلق اگر میں ان چند ناموں میں گنوں تو ایک ہے۔ سلیم حیدر بھائی کے بارے میں نے سنا بہت کچھ تھا، پر ملاقات میری اب سے کچھ 15-20 دن پہلے ہوئی، اور وہ 1 گھنٹے کی نشست جو ہم نے لگائی، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کے مہاجر اساس زندہ ہوئے تھے 1978 میں، 1980، 1984 میں، اب وہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آواز، ان کا میسج، ان کا نظریہ، ان کی دلیل گلیوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ میں کل اس بات پہ انتہائی شرمندہ ہوں سلیم بھائی کہ میں کل آپ کی تقریر وہاں پہ نہیں کروا سکا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آج سب کے سامنے، کیونکہ کچھ ایسے عوامل وہاں پہ آ گئے تھے جن کی وجہ سے جو ہے اس پروگرام کو زیادہ دیر رکھنا شاید اس کا مقصد جو بھی تھا وہ ختم کر دیتا۔ آئیں سوچتے ہیں 1947 کا ایک منظر بناتے ہیں کہ 1947 کا ایک منظر ہے، ہم اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں پاکستان کے لیے، ہم خوجہ کی چوکٹ کو چھوڑ رہے ہیں، خسرو کے گیتوں کو روند رہے ہیں، حیدر علی ٹیپو سلطان کی سرزمین کو ٹکرا رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین کے خاطر جو آپ کی اور میری سرزمین ہوگی، جس کا قومی لباس شلوار قمیض کرتا پاجامہ ہوگا، جس کی تہذیب پوری دنیا میں ایک پڑھی لکھی تہذیب سے جانی جاتی ہے، جس کے نوجوان اپنے نظریہ علم سے شروع کرتے ہیں، اور سر سید احمد علی خان کے ایک باغیچے سے، علی گڑھ کے باغیچے سے نوجوان نکلتے ہیں
جو کہ اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہیں. لیکن آج جب اسی چیز پر دوبارہ غور کیا جائے تو نوجوان آپ کو اس سوچ, اس مقصد سے دور نظر آتے ہیں. ہمارے نوجوان ڈاکٹر تو بننا چاہتے ہیں, ہمارے نوجوان انجینئر بننا چاہتے ہیں, اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں, پائلٹ بننا چاہتے ہیں. ہم بھی جب بچپن میں تھے تو ہمیں پوچھا جاتا تھا کیا بنو گے, تو یقین مانے 3-4 چیزیں تھیں جو یاد ہوتی تھی. پائلٹ بنیں گے, انجینئر بنیں گے یا ڈاکٹر بنیں گے. اس میں غلطی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کی بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈاکٹر تو بنا دیا, انجینئر تو بنا دیا, ہمیں کسی اسپیشل سرجن تو بنا دیا ہمیں, لیکن ہمیں سیاست دان بنانا بھول گئے. اور آج وہی فرق ہم سڑکوں پہ گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل سیاست سے دور ہو کر اپنے کام دھندوں میں لگی ہوئی ہے, اور سیاست میں ایک موروثی نظام, ایک موروثی تعلق برقرار ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا, جو کہ ایک خطرے کا باعث ہے اس قوم کے لیے بھی اور مہاجر قوم کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں پھر سے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اساس کیا ہیں, ہمارا مقصد, اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہماری جد و جہد کیا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے ایک مہاجر پیس واک کا اعلان کیا تھا, جس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہ کریں, اس کو ڈی پولیٹیسائز رکھیں. بہت سے لوگوں کے شکوے بھی ہیں اس میں کہ آپ نے بہت سے سیاسی رہنماؤں کو بلایا. میں ان کے شکوے بالکل حقیقت ہے, بالکل صحیح بات ہے ان کی, لیکن آج جس دور میں ہم کھڑے ہیں, جب تک آپ کے پشت پناہی پہ کچھ لوگ موجود نہ ہوں تو اتنا آسان کام نہیں ہے سڑکوں پر نکل کے کچھ کروانا. اسی وجہ سے, اسی تناظر میں ہم نے جو ہے وہ سب چیزیں کہی. میں صرف ایک بات, سلیم حیدر بھائی سے بھی اس دن ہماری بات ہوئی کافی دیر, تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں مہاجر لفظ کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. مہاجر ایم کیو ایم, مہاجر ایم کیو ایم ہے تو مہاجر. ارے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر ایک شخص اپنی قوم کے لیے نہیں سوچتا؟ کیا اگر سینسس کے اندر ہماری تعداد کو کم گنا گیا تو یہ صرف ایم کیو ایم کا کام ہے وہ سوچے, یا رہنماؤں یا لیڈرز کا کام ہے وہ سوچے کہ ہم اس کے حوالے سے کچھ لکھ کر, آج کل تو سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, کچھ لکھ کر اس پہ شیئر نہیں کر سکتے ہم ٹویٹر کے اوپر, کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں بنا سکتے کہ ہمارا احتجاج آواز بن کے ایک سامنے آئے. ہمارے یوٹیوب چینل لڑکے چلا رہے کافی سارے, وہ ایک پینل ڈسکشن نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم نے اس حوالے سے سوچنا چھوڑ دیا ہے. ایکچولی ہمیں ایک ایسے دائرے میں گھما دیا گیا ہے کہ ہم اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں. صبح اٹھ کے نوکری پہ جانا ہے, دوپہر کا کھانا کھانا ہے, شام میں گھر پہ آنا ہے, گھر پہ آتے ہوئے کچھ سودا لے کے جانا ہے, شام میں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنا ہے, اس کے بعد رات کو سو جانا ہے, کیونکہ صبح پھر نوکری پہ جانا ہے. جب تک ہم اس دائرے سے نکل کر اپنی قوم کے لیے سوچنا نہیں شروع کریں گے, تب تک یہ چیزیں ایسی کی ایسی رہ جائیں گی. میں پچھلے کچھ 14 سالوں سے خود ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک تھا, لیکن اب میں کچھ دنوں سے جو ہے وہ سیاست میں باقاعدہ طور پہ نہیں ہوں. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے سلیم بھائی, آپ کی اجازت سے میں یہاں پہ کہوں گا کہ جتنا خود کو کسی سیاسی پلیٹ فارم سے الگ رکھ کے آئیں گے, اس کا جتنا اثر ہوگا, اتنا آپ سیاسی پلیٹ فارم کو جوائن کر کے اس کا اثر نہیں آگے ڈیلیور کر سکتے, کیونکہ سیاست کے اندر مفاہمت بھی ہے, سیاست کے اندر مقصد بھی ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے مفاہمت کا ساتھ دینا ہے یا اس مقصد کا ساتھ دینا ہے جس کے لیے آپ نے سیاست کا آغاز کیا. اگر آپ مفاہمت کی بہٹ چڑھا دیے گئے تو ایک کمپرومائز کے بدلے 10 کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ نے ایک بار کمپرومائز نہیں کیا تو 10 بار مقصد کی حصول کے لیے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ سیاست برائے مقصد کی جائے. اب سیاست برائے حکومت, سیاست برائے سرکار,
سیاست برائے وزیر، سیاست برائے وفاقی وزیر نہ کی جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں، ہم سب کراچی کے لیے بولتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں تو سن 2000 کے بعد سے ہم نے کراچی کا سودا صرف 300 ارب روپے میں کیا۔ وہ کیسے؟ ہم نے کوئی مستقل رائے حمل تو بنایا ہی نہیں۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دیں گے تو پرویز مشرف صاحب ہمیں 300 ارب روپے دیں گے، اگر ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تو پیپلز پارٹی ہمیں 110 ارب روپے دے گی۔ ہم اتنی طاقتور ہو کے بھی اگر اس وقت اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس کرتے کہ ہر سال وفاق کی طرف سے 300 ارب روپے ملیں گے، چاہے ایم کیو ایم ہو نہ ہو، چاہے وزیر ہو یا نہ ہو، تو آج کراچی کی سڑکوں کا اور کراچی کے لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد جب آپ کے نوجوان نسل بڑی ہوگی تو کم سے کم اتنی سیاست تو اسے سمجھائیں کہ اسے معلوم ہو کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ اگر آج ہم یہ کام نہ کر سکے تو یقین مانے آئندہ آنے والے 10 سال 15 سال بعد بھی ہماری سوچ، ہماری تہذیب کہیں دفن ہو چکی ہوگی۔ میں کہتا ہوں مہاجر صوبے کی آواز بالکل مہاجر صوبہ ضروری ہے، بننا بھی چاہیے، میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، میں کسی کی رائے پہ نہیں بات کر رہا، لیکن اس کے لیے ہماری ورکنگ، ہمارا مقصد کیا ہے؟ بہت ہی ایک مشہور قول ہے خمینی صاحب کا، جب خمینی صاحب کو زندان میں ڈالا جا رہا تھا، خمینی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا انقلاب کدھر ہے؟ تو خمینی صاحب نے بولا وہ میری بیٹیوں کی گود میں پل رہا ہے۔ اور پھر تمام عالم اسلام نے دیکھا، تمام دنیا نے دیکھا کہ اسی ایران میں 30 سال بعد، 20 سال بعد انقلاب آیا۔ آج یہاں پہ اگر ایک تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج وہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں وہ تربیت، وہ سوچ ڈال دیں گے کہ آنے والے 10-15 سالوں میں وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کی آواز بلند کرنے والا، ان کے لیے سیاست کرنے والا کون ہے، تو یہ ہمارے لیے آگے بہتر ثابت ہوگا۔ آخر میں ایک چند لائنیں اشعار کی پڑھ کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور معذرت چاہوں گا اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی، کوئی الفاظ اگر میرے غلط ہوں تو معذرت کا ہوں، کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتے ہیں، جو سچا رہنما ہے اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبرو بولو، ضمیر و ظرف کے سوداگرو اپنی زباں کھولو، تمہارا کام کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہو تم، جوانان دل میں نفرت بھر رہے ہو تم، ضرورت تھی اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے، تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو، غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو، چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں، گرے ہیں مندر و مسجد تمہاری سرپرستی میں، اور میں کراچی کا اردو بولنے والا ہوں، جو دیکھوں گا وہی ہر بار بولوں گا، تمہیں غدار بولا ہے تمہیں غدار بولوں گا، تمہیں غدار بولا ہے تمہیں غدار بولوں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ، اور سلیم حیدر بھائی کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہاں پہ موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکیں۔ نعرے مہاجر، اے نام مقدس، تحریک مقدس، تہذیب مقدس، ایک کھلتا سورج کی کرنیں، بہتا دریا کی روانی، قصبے سے آیا، دنیا بیچایا، ایک قوم بنی پہ دین پلایا، ماں کا رونا، بہنوں کی ادائیں، بھائیوں کا کھونا، کیا بھول گئے تمہیں یاد دلاؤں، علی گڑھ کی راتیں، قصبہ کی گلیاں، میں مر بھی جاؤں، میری قبر میں رکھنا، میری کفن میں رکھنا، میرے خون سے رکھنا، نعرے مہاجر۔ اب میں
एक नौजवान दोस्त उमैर मकसूदी साहब से कहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, उमैर मकसूदी साहब। और जो दाएं बाएं हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, अगर वो सामने आ जाएं, ये जो कुर्सियां खाली है यहाँ बैठ जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। ये बिखरे हुए लग रहे हैं और ये अब बिखरे हुए लोगों को एक जगह जमा करने की ज़रूरत है, तो बहुत मुनासिब होगा कि वो सामने स्टेज पे आ जाएं। नौजवान दोस्त ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं आने वाले जो मुकर्रिर हैं उनसे ये कहूँगा कि बहुत मुख्तसर और जामे अपने ख्यालात का इजहार करें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि और भी लोग हैं जिनको अपने ख्यालात का इजहार करना है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा और डॉक्टर साहब की भी ये हिदायत है कि बहुत मुख्तसर और जामे गुफ्तगू की जाए। और मैं भी बहुत जल्दी माइक छोड़ दिया करूँगा, लेकिन चूँकि नौजवान दोस्त ने जो कहा है उसको मैं अगर 4 लाइन में ये कह दूँ कि जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। तो मैं अब दावत खिताब दे रहा हूँ हसन खान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद जो महाजिर हमारे नौजवान साथी हैं, उनके साथ साथ जो ये आज प्रोग्राम सबको एक गैदर करने का महाजिर इत्तेहाद तहरीक के बानी और चेयरमैन डॉक्टर सलीम हैदर भाई और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। इस शेर से आगाज़ करूँगा अपनी बात का कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं अभी मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि चंद दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ, डरा नहीं हूँ। नारे महाजर। आज का प्रोग्राम में सबसे पहले मैं सलीम हैदर भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया और नौजवान नस्ल जो आगे आने वाले पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं और इस महाजिर कौम की बका व सलामती है, उनको स्टेज पे बिठाया। तो सबसे पहले सलीम हैदर भाई के लिए तालियां कि ऐसा किसी सियासी जमात का चेयरमैन आपने नहीं देखा होगा कि इतनी आजी और सादगी से नौजवानों के साथ इस पिंडाल के स्टेज पे मौजूद हो। कल एक रैली हुई जिसको महाजिर सकाफत पीस वॉक का नाम दिया गया और आज सलीम हैदर भाई की जानिब से सकाफती दावत का इनेकाद किया गया। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान बिलुमूम और बिलखुसूस कराची में जितनी सियासी जमातें आ जाएं, जितने ग्रुप्स आ जाएं, लेकिन महाजिर कौम मिनहसुल कौम एक जगह मुत्तहिद है, यकजा है, मुत्तफिक है। कुछ लोग कहते थे कि 21वीं सदी के नौजवान जो रैक सेंटर से, लकी वन से या हाइपर स्टार से जीन्स की पैंट्स खरीदते हैं, नए नए शूज पहनते हैं, उनको क्या मालूम महाजिर सकाफत क्या होती है, उनको क्या मालूम महाजिर तारीख क्या होती है। तो कल बड़े बड़े जाबिरों के ऊपर, जालिमों के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा गया कि देख लो, हम हो या हमारे आने वाली 70 नस्लें हो, वो कुर्ता पजामा पहनकर तुम्हारी हर बात की तरदीद करती रहेंगी, तुम्हें हर जगह शर्मिंदा करती रहेंगी। सलीम हैदर भाई, आपका कल के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि कल आप आए और आप हमारे साथ स्टेज पे बाहैसियत दानिश्वर और महाजिर सरपरस्त खड़े हुए, क्योंकि इनकी एक तारीख है। अगर ये अपने आप को बेच देते, अगर ये अपने जमीर का सौदा कर लेते, नजरिए से हट जाते, तो खुदा की कसम आज ये प्रोग्राम अल-निसा में नहीं हो रहा होता, बल्कि पीसी होटल के ऑडिटोरियम में हो रहा होता। लेकिन चूंकि
इन्होंने महाजिर लफ्ज से मुनर्रिफ नहीं हुए, महाजिर लफ्ज की बका के लिए अपना नजरिया नहीं बेचा, जब ये आज हमारे बीच में इतनी आजी और सादगी से बैठे हैं। वरना सौदा करने को तो ये भी इस कौम का सौदा कर सकते थे। कल से और आज से एक रीत चल पड़ी है कि अब महाजिर लफ्ज पे मुत्तफिक होगा, महाजिर लफ्ज पे मुत्तहिद होगा। अब आने वाला हमारा हर लाए अमल किसी कयादत के नीचे नहीं होगा कि कोई हमें मिसयूज करे, कोई हमें डिसरिगार्ड करे, डिस्क्रेडिट करे। अब हमारी कयादत सिर्फ और सिर्फ लफ्ज महाजिर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिसका बेड़ा 1978 से लेकर 1984 में, फिर बाद में महाजिर इत्तेहाद तहरीक सलीम हैदर भाई ने भी बनाई और यह महाजिर नजरिया लेकर चले हैं। और मुझसे लोग पूछते हैं अक्सर, भाई ये चंद नुकात बयान करूंगा फिर मैं इजाजत लूंगा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई सलीम हैदर भाई ने महाजिर इत्तेहाद तहरीक बनाई, आगे चले, लेकिन अब वो उस तरीके से नजर क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने उनको एक ये जवाब दिया कि जो बुनियाद डालनी थी वो सलीम हैदर भाई ने डाल दिया आज से 40 साल पहले। अब उसको तनावर दरक मुझ जैसे और आप जैसे नौजवानों को करना है। ये हमारे बड़े हैं, हमें सिखाएंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा है। वरना ये होगा कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप से लोगों को तासुर दिया जाता है कि महाजिर कौम से इधर नजर आती है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं हमसे जो बड़े, कि ये प्रोग्राम हो या आने वाला अगला प्रोग्राम है, उसमें आप अपनी घर की फैमिलीज को भी लेकर आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए, उनको सियासत और वकालत से दूर ना करें। आज अगर हम सियासत और वकालत से दूर नहीं होते तो जो आज हमें अकलियत में शुमार किया जा रहा है वो क्या किया जाता? हाँ या ना? नहीं किया जाता। क्योंकि अगर मुल्क में या शहर या सूबे में तब्दीली लानी है तो वाहिद हल सिर्फ सियासत है, जिससे आप असेंबली का कानून बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वरना तो हम यहाँ पर बैठ के तकरीरें करके बड़ी बड़ी बातें करके हमारे लिए जाना आसान काम है, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि कल के आपके बच्चे आपसे ही ना पूछें कि बाबा आप भी तो MIT में थे, बाबा आप भी तो MQ में थे, आपने हमारे लिए क्या किया? आपने हमारा घर तो बना दिया, लेकिन हम जब सामने देखते हैं कि एक बच्चा जिसके हाथ में कलम होना चाहिए था आज उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, तो क्या इस गलती के अंदर आपका भी कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो मेरी गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि आप अपने बच्चों को अपना माजी बताएं, क्योंकि जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं तो जिल्लत मेरा और आपका मुकद्दर साबित होगी आगे, जो कि हो रही है। लेकिन अगर इस रीत को बदलना है तो खुदारा अपने बच्चों को, अपने खानदान वालों को, दोस्त अहबाब हर जगह ये बोलें कि अब सिर्फ और सिर्फ लफ्ज महाजिर है, ना महाजिर लफ्ज से आगे जाएंगे, ना महाजिर लफ्ज से पीछे हटेंगे। नारे महाजिर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। तो मैं दावत खिताब दे रहा हूं डॉक्टर सलीम हैदर साहब को, तहरीक महाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन, इस प्रोग्राम के रूह रवां। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लंबी मुसाफतें हैं, लंबी मुसाफतें हैं लेकिन थके नहीं हम। लंबी मुसाफतें हैं लेकिन थके नहीं हम। एक बार चल दिए रोके रुके नहीं हम। और सब लोग बिक रहे थे, हम भी वहीं खड़े थे। मुंह मांगे दाम मिलते लेकिन बिके नहीं हम। और जिनका वतन नहीं था, जिनका वतन नहीं था, उनको बसा दिया
دیا ہے, جن کا وطن نہیں تھا ان کو بسا دیا ہے, اور اپنے نصیب ایسے اب تک بسے نہیں ہم. اور میری شرافتوں کو, اور جب میں میری کہتا ہوں تو میری مراد میری قوم کی, میری شرافتوں کو میرا مزاج جانو, کمزور مت سمجھنا, اب تک اٹھے نہیں ہم. میں درمیان میں جب یہ نوجوانوں کی گفتگو یہاں ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں گفتگو پہلے کرنا چاہتا ہوں. تو میں سب سے پہلے اس دوران میں آنے والے تینوں فیضان کو, جو آل پاکستان کے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ہیں, مہاجر یوتھ کے ندیم, اور اس دوران میں اور میں بلکہ ایک اور نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں, احمد سلیم, بلکہ میں انہیں کہوں گا کہ بیٹا یہاں آؤ, یہاں آ کے بیٹھو. یہ کوئی باقاعدہ نہ کوئی جلسہ ہے, نہ کوئی ہم کسی کیمپین کو یا کسی الیکشن کو کرنے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی جو میں نے آپ نوجوانوں کے ساتھ کی, وہ آج یہاں پر ایسے حضرات موجود ہیں جو اس کراچی شہر کے اندر ایک گواہی رکھتے ہیں. جو بات یہاں پر میں دہراؤں گا اور بتاؤں گا وہ ان تک پہنچے گی, اور ان کے حوالے سے وہ پھر انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ کا حصہ بنے گی اور آگے جائے گی. یہ نوجوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو ابھی سب سے آخر میں آیا ہے, احمد سلیم, چند سال پہلے یہ جامعہ کراچی کے طالب علم میرے پاس آئے جو ایکس اسٹوڈنٹس تھے, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم مہاجر کلچر ڈے منانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے مجھے بلایا, اور انہوں نے 14 اگست کی نسبت سے یہ ریلی وہاں نکال رہے تھے. ایک سال انہوں نے ریلی نکالی, پھر ایک اور انہی کے گروپ میں دوسرے صاحب تھے, انہوں نے بھی نکالی ریلی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں واحد آدمی تھا جو اس کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. پھر دوسرے سال ہوا, پھر ایک اور سال آیا تو کسی بڑے پارک میں انہوں نے ایک تقریب کی. اس کے بعد یہ تقاریب کا سلسلہ چلتا رہا. ہم اس بات پہ غور کرتے تھے کہ آخر ہم کوئی ایک دن ایسا کیوں نہ منائیں کہ جس دن ہم اپنی قوم کے معاملات پہ, مسائل پہ, شہر کے معاملات پر بیٹھ کر کسی جگہ گفتگو کریں, سیمینار کریں, سمپوزیا کریں, مشاعرہ کریں, اپنی ثقافت کو, اپنی مسائل کو مل بیٹھ کے آپس میں حل کرنے کی کوئی سبیل, کوئی تحریک پیدا کریں جو ہماری شناخت کے طور پر سب جگہ. تو اس ارادے کے ساتھ جب یہ لوگ 14 اگست مناتے تھے تو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ 14 اگست چونکہ ہمارا قومی دن ہے, یا 23 مارچ, اس پہ شہر میں اور ملک میں اتنی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو چیز ہم اجاگر کرنا چاہتے تھے وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکتی. دوسری طرف ہم ایسا یوم, کسی ایسے دن کو رکھنا چاہتے تھے کہ جس دن, اس لیے کہ ہماری جو مہاجروں کی جو 74 سال کی سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر المیے ہی المیے ہیں, غمی غم کی تاریخ ہے. تو یہ خیال ہوا کہ اس کو کب سے شروع کیا جائے. بہت غور کیا تو ہر دن
کسی سانحے کا نکلا. کیا اس دن کو یاد کرے کہ جب متحدہ ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کی 20 لاکھ قربانیوں کے نتیجے میں، یعنی وہ جو قربانیوں کی تاریخ تھی، وہ جو دن تھا جب پوری پوری ٹرینیں کاٹی جا رہی تھیں، کیا اس کو مہاجروں کا دن قرار دیں؟ یا یہاں جب ہمارے شہر سے دارالخلافہ اٹھا کر اسلام آباد اور راولپنڈی لے گئے، اس دن کو کوئی مہاجر اپنا دن قرار دے؟ یا اس دن کو رکھیں کہ جب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بچانے کے لیے سابقہ مشرقی پاکستان میں ہمارے 8 لاکھ لوگوں نے، جس میں مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، وہ بھی غم کا دن تھا. یا پھر ہم اس 16 دسمبر کو منائیں جو شہدائے مشرقی پاکستان کی یاد کا دن ہے، سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، پاکستان کے ٹوٹ جانے کا دن ہے. وہ بھی نہیں ہو سکتا. یا اس دن کو یاد کریں کہ جب پاکستان تقسیم کے نتیجے میں، پاکستان نہیں تقسیم تو ہوا تھا، لیکن ثانیہ سن 1970 اور 71 کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ 47 میں جو پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، 1971 کے سانحے کے ساتھ، میں آج کے تاریخی دن میں آپ نوجوانوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اس روز صرف پاکستان 2 لاکھ نہیں ہوا تھا. کہا کسی دشمن نے تھا، پاکستان توڑنے والی نے کہا تھا، اور ہم نے اس کو عمل کر کے دکھایا. اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ آج 2 قومی نظریے کو بحرے بنگال میں میں نے دفن کر دیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل ہونے والے وطن کو، جس کو پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ اب یہ ایک قوم کے لیے وطن حاصل کر لیا گیا تھا، تو پھر یہاں پر ایک قومی نظریہ چلنا چاہیے تھا. لیکن پاکستان ٹوٹنے کے باوجود اس ملک کے حکمرانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. اور پاکستان ٹوٹنے کے بعد جو 1973 کا پہلا آئین بنا، تو وہ پاکستان جو وفاقی پاکستان تھا، وہ پاکستان دو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا، وہ پاکستان جو 1 یونٹ تھا. 73 کے آئین نے اس پاکستان کو آئینی طور سے 4 پاکستان میں تقسیم کر دیا. اور یہ 4 پاکستان کیسے کہ 73 کے آئین کے بعد، 71 کے بعد کبھی بھی میں نے اس سے پہلے پاکستان کے حکمرانوں کی جب بھی تقاریر سنی تو اس کے اندر صدر و وزیر اعظم جب اپنی سالانہ تقریر بھی کرتے تھے تو اس کے اندر قومی نظریے کا ذکر ہوتا تھا. لیکن میں نے 71 کے بعد پاکستان کے کسی حکمران سے 2 قومی نظریے کا ذکر نہیں سنا. تو گویا 2 قومی نظریہ دفن کر دیا گیا. اندرا گاندھی کی بات کو دوسرے طریقے سے عملی جامہ پہنایا گیا، اور ہم نے 1971 کے بعد پاکستان بھر میں دیواروں پر دیکھا 4 قومیں، 4 زبان، اور آگے بے وقوف بنانے کے لیے لکھ دیا جیوے جیوے پاکستان. اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا 4 قومیں 4 زبان.
یعنی اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا کہ آپ کا ملک زبان کی بنیاد پر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، 60% چلا گیا، جو کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم نے پورے ملک میں لکھ دیا 4 قومیں 4 زبان، جیوے جیوے پاکستان سے اپنی بچت کے لیے۔ کیونکہ جب 4 قومیں اور 4 زبان کی بات ہوگی تو پھر جیوے جیوے پاکستان نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ پاکستان کی صرف ایک صورت میں پاکستان آگے چل سکتا ہے، جس مقصد سے یہ ملک بنا تھا کہ یہ پاکستان پورے برصغیر کے مسلمانوں کا وطن بن جائے اور پورے برصغیر کے مسلمان اس پاکستانی قوم کی حیثیت سے رہیں اور انہیں حقوق حاصل ہوں۔ لیکن 71 کے آئین نے ایک بنا دیا پنجابی پاکستان، ایک سندھی پاکستان، ایک بلوچ پاکستان، ایک پختون پاکستان۔ کیا 4 پاکستان وجود میں آ گئے اور آگے جا کے صوبائی خود مختار کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ اب یہ پاکستان ایک نہیں ہے، 4 پاکستان ہے۔ سندھ کا قانون پنجاب میں نہیں چلتا، سندھ کی حکومت وفاق کو نہیں مانتی، سندھ کی حکومت اپنے فیصلے خود کرتی ہے، یہ نہیں مانتی کہ سمندر کے اندر دریافت ہونے والے آئی لینڈ پاکستان کے آئی لینڈ ہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ سندھ کے آئی لینڈ ہیں، کیونکہ اب یہ ایک ملک نہیں رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ان 4 ملکوں جو لائنیں کھنچ گئی ہیں، اس کے اندر ہمارے حصے کا پاکستان ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ہم سے یہ زبردستی کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی بنے۔ میں آپ بزرگوں دانشوروں یہاں ایسے ایسے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بھی کر سکتا تھا، اور یہ میں آپ لوگوں کی گفتگو سننے کے لیے زیادہ بہترین دن ہے کہ آپ لوگوں کی بہت دانشور لوگوں کی گفتگو سنیں، لیکن میں بہت کل انسپائر ہوا ہوں، اور میں نے اسی لیے ان نوجوانوں کی صفوں کے درمیان سے آ کے خود اپنی تقریر کر لی، اس لیے کہ آپ یقین مانیے کہ برسوں کے بعد میں نے کل خود کو پھر سے وہی 1978 کا نوجوان پایا۔ آپ کا جذبہ، آپ نوجوانوں کو ہم یہی چاہتے ہیں۔ ہم سے کوئی کہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب یا ناکام نہیں، مجھ سے میرے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اتنے مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے، میں نے جس مقصد سے اپنی زندگی میں سیاسی سٹرگل کی ہے، میں خود کو ناکام نہیں سمجھتا۔ اس لیے مجھے پتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو وہ جذبہ ٹرانسفر کر چکے ہیں کہ اگر کل ہم زندہ نہیں بھی رہیں گے، انشاءاللہ تعالی لفظ مہاجر زندہ رہے گا۔ مجھے پتا ہے بہت لوگوں نے ایسے حالات، ایسے دن، ایسی ٹی وی کے اوپر دانشور آ کے باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے اندر سے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مہاجر کو، مہاجر لفظ کو، مہاجر سیاست کو دفن کر دیں گے، یہاں تک لوگوں نے بات کی، اتنی بھی جرت ہو گئی کسی کی۔ تو بھائی یہ بات اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے، اس لیے کہ کسی کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی دیر یہاں پر اس زمین پہ رہیں گے، ہمیں اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا، لیکن میں گواہ بنا کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں
کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سال، اچھا میری بات وہاں درمیان میں رہ گئی، تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کہا کہ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن بانی پاکستان کہ جس نے مسلم لیگ کی تحریک، اقلیتی مسلمان صوبوں کی جدوجہد اور 20 لاکھ قربانیاں اور خود قائد اعظم کے خاندان کی ہجرت، شہید ملت لیاقت علی خان مہاجر اعظم کے خاندان کی، جو یو پی کی سب سے دولت مند ریاست کا نواب تھا، سب کچھ چھوڑ کر جب شہید ہوا تو اندر سے شیروانی کے اس کے کرتا بھی نہیں تھا، بنیان تھی وہ بھی بے بند لگی ہوئی. تو وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی قوم، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو اس قوم کے لیے ان نوجوانوں تک اپنی آواز ٹرانسمٹ کر چکے ہیں. تو کل جب میں نے اتنا کامیاب، جبکہ ان لوگوں نے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے کم از کم وہاں پر 10,000 نوجوان جمع کیے ہوئے تھے. اتنا بڑا اجتماع اس شہر کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. اور یہ وہ کوئی اور نہیں، یہ چند نوجوان جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. آج کی تقریب ہم نے ان کے نام کر دی، کیونکہ یہ وہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے جو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، وہ کنفیوژن جو مہاجر لفظ کے متعلق پھیلایا گیا ہے، وہ جو ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ اب لفظ مہاجر دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پائے گا، کل ان بچوں نے ثابت کر دیا، ان نوجوانوں نے، کہ مہاجر لفظ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دنیا قائم ہے، مہاجر قوم اپنی شناخت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گی، اور ان نوجوانوں سے ہی قیادت نکلے گی، ان نوجوانوں ہی سے قیادت نکلے گی. ہمیں اللہ جتنا موقع دے گا ہم ان کی ہر قسم کی تربیت کریں گے، ہم ان کو ہر قسم کی طاقت دیں گے. آپ کسی فلسفے، کسی چیز پر آپ کے پاس کسی دلیل کی کمی نہیں ہے. یہ اکابرین، یہ دانشور، یہ شاعر، یہ ادیب، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں وہاں صفوں میں دیکھ رہا ہوں. کراچی کا اتنا سوشل ایکٹیوسٹ نفیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فاروقی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عارف مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں کس کس کو دیکھوں، ہمارے میجر ریٹائرڈ اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف دیکھتا ہوں المصطفیٰ سینٹر، اتنا بڑا ادارے، اس کے ایڈمنسٹریٹر معین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ منیر الحق بیٹھے ہوئے ہیں جو ANI کے شاہ تراب الحق صاحب کے بھانجے. یہاں پر وہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رہنما بیٹھے ہوئے ہیں. 1978 کے پورنگی ٹاؤن کے کونسلر مجھے نظر آ رہے ہیں، جناب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر میں جب دیکھتا ہوں تو واٹر بورڈ کی یونین کے صدر جناب عبد القیوم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر مجھے ابھی سہیل بھائی نظر آئے تھے، سہیل عابدی بھائی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کس کس کا نام لوں کہ یہاں ایسے ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر شجاع بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ارشاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ، پروفیسر دور شہوار قادری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسرے اکابرین جن تک میری نظر پہنچ پا رہی ہے یا میں ان کو دیکھ پا رہا ہوں یا نہیں ریکگنائز کر پا رہا ہوں. یہاں پر کراچی پریس کلب کے صدر ہمارے AH خانزادہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو علاء الدین خانزادہ کہنے والا تھا، صحیح کہہ رہا تھا؟ ٹھیک. تو AH خانزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ایسے ایسے لوگ یہاں پہ درمیان میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
जिन तक बर्नी भाई बैठे हुए हैं, इतने दानिश्वर हमारे, तो मैं जिन तक मेरी नज़र नहीं पहुंच पा रही है, और अगर मुझे नहीं वो हो पा रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रा माफ़ कीजिएगा इस मामले में। इतने पुराने सियासी कारकुन हमारे, मैं ज़रा नाम भूल रहा हूँ, नाम लीजिए, वो बैठे हुए हैं औरंगी के, ऐसे ऐसे अकाबरीन और दोस्त बैठे हुए हैं। मैं होना तो चाहिए था जो रिवायती तौर से होता है कि आपकी तकारीर सुनी जाती हैं, आपकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन हमने आज इस गुफ्तगू को, मैंने भी जो गुफ्तगू की है, कोई सियासी बात नहीं की, किसी ग्रुप के मुतालिक बात नहीं की। मैंने बताया कि हमने इस बात को कि 25 दिसंबर को, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम पैदाइश एक ऐसा दिन है जिसको हम एक सकाफती डे के तौर पे मनाएं, अपनी सकाफत का प्रचार करें, अपने भाईचारे मोहब्बत के पैगाम को आम करें, अपने कल्चर को आम करें, मुशायरे करें, अपनी फूड फेस्टिवल करें, और अपने लिबास को, अपने रहन सहन को, अपनी सियासत को, अपनी तारीख को, अपने हर चीज़ को आम करने, उसको आगे बढ़ाने की स्ट्रगल करें। तो मैंने 25 दिसंबर को यौम महाजिर सकाफत करार दिया 5 साल पहले, और मुझे ममनून हूँ कि उसके 1 साल के मुशायरे की सदारत आज मुझे, आप ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहती हैं, मोहतरमा गुलनाज आफरीन साहिबा, जो बहुत बड़ी शायरा हैं, कई किताबें और शायरी की, वो यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब मौजूद हैं, जो उस मंबर पे बैठ के, जहाँ कराची का सबसे नुमाइंदा जो है वो इमाम बारगाह है हुसैनिया सज्जादिया, वहाँ पर आप मजलिस पढ़ते हैं 10 मुहर्रम। तो ऐसे ऐसे अकाबरीन यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों की बीच में खड़े होकर मैं 25 दिसंबर को यौम सकाफत करार दे के हमने इसको आगे बढ़ाया। इस साल जब ये नौजवान आए तो मैंने इनको समझाया था, याद है, मैंने बहुत कहा था कि ये 24 की बजाय 25 को कर लो, लेकिन जो दलील मेरे इन छोटे भाइयों ने दी, गो के दलील जरा कमजोर थी कि हमने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चूंकि बता दिया है 24 तारीख, और आपसे मुलाकात देर में की है आकर, तो अब 25 को नहीं, डॉक्टर साहब इस साल हमें 24 ही को करने दें। मेरा तरीका ये है कि मैं जब अक्सरियत में कोई बात हो जाती है, फैसला हो जाता है, तो उसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप 24 ही को मनाइए, 24 भी जो है वो 25 की रात हो जाती है और उससे 25 तारीख लग जाती है। तो इन्होंने कल का दिन, लेकिन मैं समझता हूं कि एक मुबारक दिन था, क्योंकि जिस तरीके का कल कामयाबी और आगाज हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसका क्रेडिट इन नौजवानों को जाता है। बिल्कुल जाता है यार, बिल्कुल जाता है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं आपसे। मेरे उस आइडिया को भी, मेरी उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के सारे प्रेस में ये तजवीज़ शाया हो गई, और मैंने लिख के दी, तो फिर उसको पढ़ के फिर आगे वालों ने, इसलिए कि इस महाजिर सियासत को करने वाले लोग, मेरा मरहूम दोस्त इलियास शाकिर ये कहा करता था कि कुछ अरसा ऐसा था कि मेरे बयानात नहीं, तो दूसरे, आजकल दौर चल रहा है ना, मीडिया कोऑर्डिनेटर रख लेते हैं, तो कुछ अरसे के लिए कुछ दूसरे साहब मेरे बयानात लिखने लगे, वरना रोज मैं खुद लिखवाता था। तो मुझे उसने फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब लगता है कि बयान आप नहीं लिखवाते हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा हमें अंदाजा होता है कि जो बयान के अंदर जो बात आपकी होती है, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप खुद डिक्टेट कराया करें अपना बयान, इसलिए कि आपका बयान बाकी शहर के लिए, नौजवानों के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है, उससे लोग राय लेते हैं, उससे लोग। तो मेरे उस मशवरे पे कि
جو میں آگے آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں اس تاریخ کہ 25 دسمبر سے میں آپ سے درخواست کروں گا آئندہ سال، چونکہ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، ہم اس دن اپنا کلچر ڈے بھی منائیں اور بانی پاکستان کی سالگرہ بھی منائیں، دونوں کام، خوشی کا دن ہے اور ہماری ثقافت اتنی وسیع اور اتنی بڑی ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی ٹوپی اجرک پہ ختم نہیں ہوگی. یہ ثقافت راجستھان سے لے کے بہار تک پھیلی ہوئی ہے. اس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے. لوگوں کے یہاں ایک پوچھو کہ تمہارا فوڈ کون سا ہے تو کوئی ایک کھانا بتاتے ہیں. آپ کے ہاں کم سے کم 1000 تو کھانے ہیں، ڈشز ہیں آپ کی. آپ کے ہاں وہ کلچر ہے، وہ تاریخ ہے آپ کا کہ جس کی کوئی پاکستان کے اندر میں کھلے اس کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں، پورے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں، آئے اس پر کوئی پاکستان کا دانشور بات کر لے کہ جو ثقافت، جو کلچر، جو تہذیب اور ان سب پہ سب سے بڑی طاقت جو زبان کی طاقت ہے، اگر میری زبان کا کوئی ثانی ہے تو وہ سامنے لا کے پیش کرے. یقیناً وہ پاکستان کی قومی زبان ہے جو میری مادری زبان ہے. میری مادری زبان بھی ہے اور میری قومی زبان بھی ہے. آپ کی صرف قومی زبان ہے اور ایسی قومی زبان ہے جس کو 74 سال میں آپ نے آج تک نہ دفتری زبان بنایا، نہ نصابی زبان بنایا، نہ عدالتی زبان بنایا، نہ اس کو آج تک آپ نے پاکستان میں اس طریقے سے رائج کیا. آج مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ نے اس زبان کے ساتھ بھی جس کو قومی زبان ڈکلیئر کیا ہے، اس زبان کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اس زبان کے اوپر سے آراف ہٹا دیے، اس زبان کے اوپر سے زیر زبر پیش ہٹا دیا. تو چلو میرا بچہ تو بول لے گا اپنے باپ دادا کو سن کر، لیکن جو باقی، میں تو 20 کروڑ میں 2 کروڑ ہوں، لیکن باقی 18 کروڑ جو اس زبان کا حشر کر رہے ہیں، جو شیخ رشید روزانہ جون سے بولتا ہے اسے کون روکے گا؟ جو روزانہ میری مادری زبان کا حشر کیا جاتا ہے خبروں میں، پتہ نہیں میٹرک پاس یا پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا میٹرک بھی پاس کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں لا کے بٹھا دیا جاتا. ایک دور میں آپ کی خبریں پڑھنے کے لیے شکیل احمد کو لایا جاتا تھا، زید بخاری کو لایا جاتا تھا، ان پڑھے لکھے اکابرین جن کے خبریں سن کے لوگ تلفظ کا جو ہے وہ سیکھتے تھے، اس لیے خبریں سنتے تھے. لیکن آج ہم خبریں سنتے ہیں بلکہ خبریں سننا بند کر دیے، اس لیے کہ جو بیڑا غرق میری مادری زبان کا ہو رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے اس زبان کا حشر اور پھر بعد میں نشر ہوتا ہے تو اس سے ہمارے بچے کی اردو خراب ہو رہی ہے. کتابوں سے زیر زبر پیش ہٹا دیا کہ اب آپ صحیح تلفظ میں اردو اپنی آسانی پیدا کری کہ جیسا چاہیا بول دیا، ایسے ایسے الفاظ کا. تو یہ نقصانات ہیں، یہ کیسے پورے ہوں گے؟ یہ صرف اس صورت میں پورے ہوں گے کہ کم سے کم پاکستان کے اندر جیسے باقی لوگوں نے پاکستان کو اپنے اپنے حصے کا پاکستان قبضہ کیا ہوا ہے، کم سے کم ایک شہر تو ایسا ہو کہ جہاں آپ ایک اصلی جو پاکستان کا مقصد تھا
اس کو پورا کر سکیں، جہاں آپ اس پاکستان کی قومی زبان کا تلفظ درست کروا سکیں. یہاں تو پاکستان کے جو وفاق ہے اس کو صوبائی خود مختاری کے نام پر کمزور در کمزور کر کے، اور اب اس پر سب لوگ اس پر قائم ہیں کہ کسی کا بھی صوبہ بن جائے، آپ کا صوبہ نہیں بنے گا. پنجاب کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سرائکی کا صوبہ، ہندکو کا صوبہ، پشتون کا صوبہ، گلگت بلتی کا صوبہ، کشمیر، سب کا بن جائے گا. جہاں آپ کے صوبے کی بات آئے گی سب کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ نہیں بنے گا. تو اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پاکستان سے باہر جا رہے، پاکستان کے وفاق میں رہتے ہوئے بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے اکثریتی علاقوں پہ، اقلیتی علاقوں پہ نہیں، اپنے اکثریتی علاقوں پر اپنے صوبائی اختیار کا مطالبہ کرنے کا پاکستان کا آئین حق دیتا ہے. لیکن میڈیا پر ایسے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اس حق کی دلیل دینے کے لیے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب ہم میڈیا کے چینل تک پہ بھی پہنچ گئے ہیں اور چینل کے وہاں پہنچ کر اس کو اینکر کو لاسٹ منٹ میں یہ ہدایت آتی ہے کہ نہیں یہ ابھی نہیں جائیں گے، اور وہ دوسری کوئی معذرت کر لیتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے میڈیا نے معذرت، یہ شکوہ بھی ہے، ہمارے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں خانزادہ صاحب، اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہ کل کی اتنی بڑی ریلی کا میڈیا نے اس طریقے سے اس کو جگہ نہیں دی جو اس کا حق تھا. ہم چاہتے تھے اس ریلی کو کسی قسم کے بھی اگلے مرحلے میں داخل کر سکتے تھے، لیکن وہاں سے ہمارا آخری پیغام ہی یہ تھا کہ اب یہاں سے ہم پرامن طور سے منتشر ہوں گے، گھروں کو جائیں گے. گھروں کو وہاں سے ضرور چلے گئے ہیں آپ، لیکن عہد کیجئے کہ آپ اپنے نظریے اور اپنے کاز کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری سانس تک جدوجہد کریں گے. اس راہ کے اندر جو ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اور ماضی کے اندر چند لوگوں کے یہاں سے چلے جانے کو جواز بنا کر مہاجر قوم کے خلاف جو شب خون مارا جاتا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگر ایک سمجھدار قیادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا. ہمیں خود ان نارمز کا احساس ہے، اور ہم آپ نوجوانوں سے بھی کہیں گے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہماری نہ منزل ہے نہ ہماری جدوجہد ہے. لیکن اس پاکستان کے اندر اپنے کسی ایسے حق سے دستبردار ہونے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں جو پاکستان میں پنجاب کے لوگوں کو حاصل ہے، کے پی کے لوگوں کو حاصل ہے، اور دوسرے بلوچستان اور سندھ کو حاصل ہے. ہمیں بس وہی حق چاہیے اس پاکستان کے اندر. یہ میسج آج کی اس تقریب کی برکت سے آگے جانا چاہیے. میں آخر میں نے کچھ گفتگو زیادہ کر لی، اس لیے کہ اب میرے بعد میں نے بیچ میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا کہ تاکہ میں اپنے دوستوں نوجوانوں کے قریب اپنی گفتگو کر لوں. تو آخر میں جو مہاجر کے متعلق کنفیوژن ہے، اس پر کسی شاعر نے مجھے یہ بڑا عمدہ شعر جو ہے وہ کہا کہ آزادی کے نشے میں سرشار، آزادی کے نشے میں سرشار کچھ ایسے چور تھے ہم، آزادی کے نشے میں سرشار کچھ ایسے چور تھے ہم، ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہجرت پر
مجبور نہیں تھے، ہجرت پر معمور تھے ہم. زبردست. ہمیں یہ کام دیا گیا تھا قدرت کی طرف سے کہ ہم نے اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ملک بنانا ہے اور اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ہجرت کرنا ہے. اس وقت تو ہم سے قائد اعظم نے بھی یہ اپیل کی، اس وقت تو ہم سے، بلکہ مجھے یاد آیا کہ سائیں جی ہم سید نے بھی کہا کہ بھائی اقلیتی صوبے کے مسلمانوں آؤ اور یہ اس کا نظام سنبھالو. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت ہمیں اس پاکستان کا نظام چلایا اور ہم نے ان کی اپیل پر ہمارے نواب اب حیدرآباد نے اپنی ساری دولت جہازوں میں باندھ کر اس ملک کو بھیج دی. اس کے ملک کے اسٹیٹ بینک کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی. اسٹیٹ بینک کا پہلا اثاثہ ان کے پیسوں سے ہندوستان سے آئے ہوئے، اور پوری تحریک پاکستان، نواب صاحب محمود آباد اور ایسے ایسے اکابرین ان کے جنہوں نے بلینک چیک دیے، سر آغا خان، ابوالحسن عثمانی. وہ میرے بھائیوں ہمیں جواب دیتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے کیا پاکستان بنایا. ہمیں پاکستان اگر ہم نہیں بناتے، ہم اگر یہ سٹرگل نہیں کرتے، تو میری بات یاد رکھیے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سارا گناہ مجھ پر ہو جو اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ کے والدین اور برصغیر کے اقلیتی مسلمان صوبوں کے مسلمان اور آپ کے اجداد اگر پاکستان بنانے کی جدوجہد اور 20 لاکھ جانوں کی قربانی نہ دیتے، تو پاکستان قیامت تک نہیں بن سکتا تھا. اور خدا کی قسم اگر 13 اگست کو بھی ہمیں بتا دیتے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا جو ہمیں دکھایا گیا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہم ہجرت بھی نہیں کرتے. ہمارا تو وہ دوسرا آئیڈیا ہی دوسرا تھا اس پاکستان کے لیے. لیکن اس کے بننے کے بعد، جیسا میں نے کہا، اس کو چلانے کے لیے دھن، دولت، صلاحیت، سب کچھ اس کے لیے لگا دیا. اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں اسکول بنائے، کالج بنائے، اسپتال بنائے، فیکٹریاں لگائیں، کیا کچھ کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1971 کے بعد سب کو نیشنلائز کر لیا. بینک بنائے، آپ نے ان کو نیشنلائز کر لیا، پھر دوبارہ ان کو پکڑ کر کے وہیں کھڑا کر دیا. اس کے بعد آپ نے ان پہ کوٹا سسٹم لگا دیا. اس سے پہلے آپ یہاں سے دارالخلافہ لے گئے. اس کے بعد ملازمتیں ختم کرتے کرتے آخر، اور پھر مردم شماری کا میرے بھائی نے مجھے کہا تھا ضرور ذکر کرنا. وہ ایسا لگتا ہے مجھے مشورہ کسی نے ہی بیٹھا ہوا تھا آگے دیا تھا کہ جب تک مردم شماری کا چورن شامل نہ کریں ہماری ڈوز پوری نہیں ہوگی. تو وہ ہم اب اس مردم شماری کو جو گورکھ دندا 1971 کے بعد سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہم کس مردم شماری کو درست کروائیں؟ میں ہمیشہ ہر جگہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں، ارے اس والی مردم شماری کو درست کروائیں کیسے کہ 1973-74 کے اندر جو مردم شماری ہوئی تھی، جب آپ کے اس شہر کراچی کی آبادی 65 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، تو اس وقت کے سندھ کے چیف سیکریٹری محمد خان جنیجو نے ہائی کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس وقت کی بھٹو حکومت نے ہمیں کہا کہ کراچی کی اور شہروں کی 350% آبادی کم کر دو اور دیہاتوں کی 350% بڑھا دو. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. تو اس لیے ہمارا تو یہ درد. اب آپ کون کون سی مردم شماری درست کروائیں گے؟ مردم شماری یہ ہے، اپنی مردم شماری کا اظہار کرو اپنی طاقت سے، اپنی مردم شماری کا اظہار کرو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ ایسے نہیں بنے گا، اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں ہے. کوئی بھی صوبہ ایسے اسمبلی سے نہیں بنتا. اس پاکستان میں آج تک کوئی صوبہ اسمبلی سے نہیں بنا. بھارت کے اندر
7 صوبے تھے، آج 35 صوبے ہو گئے، کوئی اسمبلی سے نہیں بنا. ہمارا بھی اسمبلی سے نہیں بنے گا، اس لیے کبھی اس کنفیوژن میں مت جانا کہ اسمبلی سے صوبہ بنے گا. اسمبلیاں تو 73 کے آئین کے تحت اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ اس صوبے کے جب تک 2/3 لوگ نہیں کہیں گے تب تک آپ کے تو قیامت تک 2/3 نہیں ہوں گے. آپ کی مردم شماری میں آپ 20% رہ گئے. تو اس لیے یہ صوبہ بنے گا، لیکن آپ کی سچی قیادت ہوگی. آپ اپنے حق کو تسلیم کرانے کے لیے پیسفل طریقے سے سیاسی اسٹرگل کے نتیجے میں انشاءاللہ صوبہ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی سارے حقوق حاصل ہوں گے. بنیادی شرط آپ کا اتحاد ہے. آپ اتحاد کیجئے. میں آپ دوستوں سے آئندہ سال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ثقافتی دن 25 دسمبر سے شروع ہو. ایک دن کراچی میں قومی عالمی مشاعرہ ہو اور پورا کراچی مدعو ہو. بھارت کے اندر مشاعرے ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک مشاعرہ گاہ ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایکسپو سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی کسی گراؤنڈ میں. تو اس لیے آپ کو ہر صورت سے آپ فوڈ فیسٹیول ہو. ہمارا آئندہ سال ثقافتی ہفتہ 25 دسمبر کی رات سے شروع ہوگا اور نئے سال تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ آئندہ سال، نیا سال ہم ساحل سمندر پر پورے کراچی کے ساتھ منائیں گے.